12 ربیع الاول 633 عیسوی 7 جون 11 ہجری جانے کا دن ہے. ملک الموت آتا ہے, باہر کھڑا ہو جاتا ہے, جبریل اندر آتا ہے. یا رسول اللہ, موت کا فرشتہ دروازے پر ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. کیا دربار رسالت ہے جہاں موت کا فرشتہ پوچھ کے آئے. آپ نے کہا بلاؤ. اندر آپ نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. سلام کیا. یا رسول اللہ میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا, پہلی دفعہ آپ کو کر رہا ہوں. پھر کہنے لگا کبھی کسی سے پوچھا نہیں. آپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا, بن پوچھے نہ جانا. اور کبھی کسی کو اختیار نہیں دیا. آپ کو اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب آنا چاہیں تو لے آنا, ٹھہرنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. اس کو یہاں چھوڑ کر اس سے پہلے کا پورا سنو. اشراق کے بعد آپ نے اپنی ساری بیگمات کو بلا لیا, سب کو سکون سے مل کے رخصت کر دیا. پھر تھوڑی دیر بعد اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور ان کو ملے سکون سے رخصت کیا, بلکہ ان کے کان میں کہا بیٹی آج میں جا رہا ہوں. وہ رونے لگی. کہا رو نہیں, سب سے پہلے تو مجھے آ کے ملے گی. 6 ماہ بعد انتقال ہو گیا. پھر اپنے داماد علی کو بلایا, ان کا سر اپنی گود میں رکھا, ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا, کمر پہ ہاتھ پھیرا, اور ان کے لیے دعائیں دیتے رہے آہستہ آہستہ. لہذا پتہ نہیں کیا دعائیں دیں. ان کو رخصت کیا خاموشی کے ساتھ, سکون کے ساتھ. آخر میں حسن حسین کو بلایا. آپ کی مستقل آتے, حسن کو سیدھے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے, حسین کو الٹے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے. حسین 6 سال کے ہیں, حسن 7 سال کے. یوں لیا, وہیں آنکھوں سے آنسو شروع. ٹپ 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 ٹپ. ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھ لیا, ایک کو ذبح ہوتے نیزے پہ چڑھتے دیکھ لیا ہوگا. آنسو نہیں رکے, بارش شروع ہو گئی. بیویوں کو دیکھ کے نہیں روئے, بیٹی کو دیکھ کے نہیں روئے, داماد کو رخصت کر کے نہیں روئے. بچوں کو فرمایا یہ میرے 2 پھول ہیں دنیا میں, یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں, یہ میرے جنت کے پھول ہیں. جو ہی یوں لیا وہیں آنسو. یہیں ہاتھ اٹھا دیتے, یا اللہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں, ایک زہر میں تڑپ رہا ہے, ایک کے جسم پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں, یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. تو اللہ ہٹا دیتا. ہاتھ ہی تو اٹھانے تھے میرے نبی نے, لیکن اپنی 14 صدی بعد آنے والی امت سامنے تھی کہ انہوں نے کیا کچھ کرنا ہے. ان کے لیے حجت قائم کرنی تھی کہ مجھ سے زیادہ تم پہ دکھ آئے, میرے بچوں سے زیادہ تم دکھی تھے, میری اولاد سے زیادہ قیمتی تمہاری اولاد تھی. چپ, خاموش, کچھ نہیں کہا, دیکھا اور رخصت کر دیا. یا رسول اللہ, اللہ نے کہا ہے آنا چاہیں تو لے آنا, رہنا چاہیں تو واپس آ جانا. تو آپ نے فرمایا میں کہوں تو میری جان نکالو گے؟ کہ جی. تو آپ نے جبریل کو دیکھا, جاؤں یا رہ جاؤں؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ, اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں. واہ یا رسول اللہ, واہ یا حبیب اللہ, واہ یا نبی اللہ. میرے نبی نے یہاں ایک سوال اٹھایا کہ جبریل واپس جاؤ, اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں. واہ میرے نبی, واہ میرے نبی, واہ میرے نبی. آپ نے اولاد کے بارے میں کچھ نہ پوچھا, ہمارے بارے میں پوچھا. پوری امت کے ہاتھوں میں دوری دھار کا خنجر ہے, اور ہر خنجر نبی کے سینے میں اتر رہا. موت کا فرشتہ کھڑا رہا, جبریل واپس گیا. وہاں سے پیغام آیا, میرے حبیب آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا. کہ الآن قرۃ عینی, اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں, اب مجھے بلا اپنے پاس. اس کہنے کا مطلب کیا تھا کہ جیسے
پہلی امتوں کو بندر خنزیر بنا دیا. ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. دعا دو اس کملی والے کو جو یہ کام کروا گئے، ورنہ میرے رب کی قسم ہم وہ کچھ کر چکے ہیں جو پہلی امتوں نے اس کا 1000واں حصہ نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مچھلی کھائی تھی، اللہ نے کہا ہفتے کو نہ کھاؤ، باقی دن کھاؤ. انہوں نے کھا لی. مچھلی کسی کی ذاتی ملک، ذاتی پراپرٹی نہیں تھی کہ کسی وہ حوض تالاب کی، دریا کی مچھلی تھی، حلال، کہ ہفتے کو نہیں کھانے. انہیں کھائی، اللہ نے بندر بنا دیا. ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے. جاؤ دنیا میں پھرو، ماؤں کا حال پوچھو کہ اولاد کے ہاتھوں کس طرح تنگ ہیں. تمہیں یہاں تو جو گزرا، میں نے پاکستان کی سنا رہا ہوں، ایک بیٹی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور ماں کے آنسو ایسے گر رہے تھے. بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور ایسے اس کے آنسو گر رہے تھے. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ. کہا کوئی نشانی بتا دیں. کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا آ جائے گی. مچھلی کھانا چھوٹا گناہ ہے، شراب بیچنا بڑا گناہ ہے، سود کھانا بڑا گناہ ہے، ڈرگ بیچنا بڑا گناہ ہے، چوری ڈاکے ظلم و ستم کیا امت نہیں کر رہی، بے گناہ قتل، جھوٹے الزام تہمتیں. کیا حشر کر دیا جنید جمشید کا. یہ اسلام ہے. اتنے نیک انسان، 17 سال سے اللہ کا نام لینے والا، اس پہ گستاخ کی تہمتیں. یہ امت کیا منہ دکھائے گی اللہ اس کے رسول کو کہ جس نے منافقوں کو سینے سے لگایا، عبداللہ بن ابی جیسوں کے جنازے پڑھ دے. کہاں چلے گا، کہاں ڈوب کے. اتنا زوال، اتنی اندھیری رات ہے کہ امید ہی ختم ہو گئی کہ پتہ نہیں دن بھی چڑھے گا. دین کے نام لینے والے جب دین کو ذبح کرنے پہ آ جائیں، ممبر پہ بیٹھنے والے جب نفرتوں کی آگ بھڑکانے لگے، کس سے غلطی نہیں ہوتی. ایک پاک انبیاء کی ذات ہے جن کی زبان پہ اللہ بولتا. باقی طارق جمیل روزانہ مجھے 40 سال ہو گئے بیان کرتے ہوئے، میں خطا نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا. مجھ سے پوچھو تو صحیح، میں غلطی سے کہہ گئے، جان بوجھ کے کہہ گئے، ہو سکتا میں نے غلطی سے کہہ دیا. اللہ نے توبہ رکھی ہے، کفر کی توبہ. یہ میرے میں درد سے بول رہا ہوں، یہ زوال ہے، زوال خوفناک زوال ہے. جب ممبر پہ بیٹھنے والے دین سے اتنے دور چلے گئے، عوام کا کیا. طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لڑائی کی صحابہ سے. عکاشہ بن محسن جیسے بدری صحابی کو شہید کیا، اتنے بڑے مقام کے صحابی کو شہید کیا. اور حضرت عمر کے زمانے میں توبہ کرنے آیا، آپ نے گلے لگا لیا، توبہ تو سب کفر کے نبوت کے دعوے. میرا اللہ کہتا میں تو ہر بیان میں کہہ رہا ہوں کہ دھرتی گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ، تو اللہ کہتا جاؤ سب معاف کیا. یہ میں زوال بتاؤ. آج امت اتنی پستی میں چلی گئی ہے کہ اس قدر فرقہ واریت نے ایک اجتہا کی شکل اختیار کر لی ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرنے سے کہ کافر کافر کافر، کتے خنزیر. میرا نبی ایسے بولتا تھا. میں انسان ہوں، بول رہا ہوں، بولتے بولتے کوئی غلط جملہ بول سکتا. گستاخی کا جان بوجھ کے کرنے والا یقیناً دارہ اسلام سے عمل چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا. گستاخی کرنے سے، نماز چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا، گناہ گار ہے. نماز کی گستاخی کرنے سے وہ دارہ اسلام سے نکلتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن یہ کتنا تعصب ہے، نفرت ہے کہ ایک آدمی کی 17 سال کی پاک زندگی کو ایک غلطی پر کفر بنا دیا. یہ گراوٹ ہے، زوال ہے. ہمیں بندر خنزیر بنانے کے لیے فرقہ واریت ہی کافی تھی. اس کملی والے کو دعائیں دو جس نے حسن حسین کو ذبح بنا دیا. تمہارے لیے ہاتھ اٹھا، میری امت کے ساتھ کیا کرے گا پوچھ کے آؤ.
اور وہاں سے جواب آتا ہے ساتھ دوں گا، یعنی یہ نہیں کروں گا جو پچھلوں کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر خنزیر، یہ نہیں کروں گا، ہو جاتا یہ جو کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی۔ بھائیو، میرے نبی نے بڑے دکھ دیکھے ہیں اس امت کے لیے، اسے مت توڑو، مسلمان بن کے رہو، فرقوں میں مت بٹو۔ اس امت میں صحابہ کے دور سے اختلاف ہے، میرے نبی نے دعا مانگی تھی اللہ ان میں اختلاف نہ ہو، اللہ نے کہا میرے محبوب اختلاف ہوگا۔ اس کا مطلب ہے اس کے باوجود ہمیں محبت کا حکم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے عظیم عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، آپ نے کہا نہیں، انہوں نے کہا جی جہاد، آپ نے کہا نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، صدقہ نہیں، اچھا تو کیا ہے؟ آپ نے کہا محبت، اسلام کا سب سے عظیم عمل محبت ہے۔ جو امت کو توڑنے والی بات کرتا ہے وہ میرے نبی کے سینے میں سب سے گہرا خنجر اتارتا ہے۔ جو امت کو فرقوں میں بانٹتا ہے، تمہارے اندر یہاں یہ جراثیم ہیں چونکہ تم وہیں سے آئے ہو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، مسلمان بن کے رہو۔ نہیں تو جاؤ پاکستان میں دیکھو کتنے سہاگ اجڑ گئے، کتنی مائیں نوحے ان کے سنے نہیں جاتے، یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس فرقہ وریت کی آگ میں جل گئے۔ میں آج کو نہیں روتا ہوں، میں بغداد کو روتا ہوں کہ بغداد میں ہی کچھ ہو رہا تھا، علماء آپس میں دست و گریباں، عوام دست و گریباں، سمجھانے والے روئے بس کرو بس کرو، کوئی اور بڑی آفت نہ آ جائے، نہیں سمجھے، اللہ نے مٹا دیا۔ اسپین میں گیا 2-3 دفعہ، میں رویا ہوں، حکومت کے جانے پر نہیں رویا، میں اس پہ رویا ہوں کہ جس وجہ سے اسپین کا مسلمان تباہ ہوا، اس کا ہر سبب پاکستان میں موجود ہے اور نہیں سمجھ رہے۔ ممبر پہ بیٹھنے والے سے کیسے خطا نہیں ہو سکتی؟ کوئی لکھا ہوا جس کو وہ پڑھ رہا ہے، لکھے ہوئے میں بھی غلطی ہو جاتی، نقل کرنے میں غلطی ہو جاتی۔ پاک پاکیزہ زبانیں ہیں جن پر اللہ بولتا ہے، وہ خطا سے پاک۔ کہ میرے بھائیو، زبان کی غلطی کو کفر و اسلام، اختلاف رائے کو کفر و اسلام، اختلاف عمل کو کفر و اسلام، کیا جواب دو گے اب؟ اب ایک گلہ کروں کہ 40 سال ہو گئے اللہ کے نبی کی زندگی بیان کرتے ہوئے، کبھی کسی کو دکھ دینے والا بولنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ تبلیغ کا ہمیں سبق ملا، یہ ہم نے استادوں سے سیکھا۔ میں نے 8 سال پڑھا، میرے استادوں نے کبھی کسی مسلمان فرقے کے خلاف مجھے ایک لفظ نہیں پڑھایا، محبت سکھائی، محبت سکھائی۔ اب ہمیں ہی گستاخ رسول کا ٹائٹل دیا جا رہا ہے اور ہمیں ہی منکر رسول کہا جا رہا ہے۔ تم سے ایک پینی کا سوال نہیں ہے، ایک پینی کا سوال، اپنے پیسے خرچ کر کے ٹکٹ پر، کسی انگلینڈ والے نے مجھے ٹکٹ نہیں بھیجا، میں اپنے ٹکٹ پر آیا، پہلے بھی آیا، کئی سال سے آ رہا ہوں، صرف آپ کو اللہ رسول کی تعریف کر کے امت پنے کا سبق دے کے جاتا ہوں۔ وہ تبلیغ والوں کو کہتے ہیں کہ یہ کافر بھی ہیں، گستاخ رسول بھی۔ کیا ظلم کرتے ہو، کسی کو کافر کہنا اتنا آسان، ٹھیکہ نہیں، کسی اور کو جنت میں جانے دو یار۔ کون ظالم ہے جو نبی کا گستاخ بن سکتا ہے؟ اختلاف رائے ہے مسائل میں، کون ظالم ہے جو پاک بیبیوں کا، ازواج مطہرات کا، صحابہ کا گستاخ بن سکتا ہے؟ لیکن اس قدر تعصب کی پٹی آنکھوں پر، میں نہیں آگ بھڑکا سکتا، کتنے دنیا میرے بیان سنتی، میں نہیں بھڑکا سکتا آگ، میں تو ہاتھ جوڑتا بھائی
امت بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، جو تمہارا عقیدہ ہے اس پہ قائم رہو، اوروں کو کیوں اتنا دور کرتے ہو؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھ لو کہ انہوں نے منافقوں کو ساری زندگی اپنے سے دور نہیں کیا۔ چلو کچھ منافق تو چھپے ہوئے تھے جن کا کسی کو نہیں پتا تھا سوائے اللہ کے نبی کے، لیکن عبداللہ بن ابی کا تو سب کو پتا تھا کہ یہ منافق ہے۔ میرے نبی پانی پی رہے تھے، ان کے بیٹے عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ پکے صحابی، یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں۔ آپ نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہ اپنے باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان اندر آ جائے۔ تو آپ نے بچا ہوا پانی دے دیا، کہا ابا پانی پی لو۔ کیا ہے؟ کہ میرے نبی کا جھوٹا پانی ہے، پی لو۔ کہا کوئی پیشاب لیا وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیتا۔ انہوں نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ میں بیٹا ہوں، اب مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں منافق کی۔ آپ نے کہا نہیں عبداللہ تیرا باپ ہے تو خدمت کر، میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کراتا ہے۔ میرے نبی تو منافقوں پہ مہربان، امت پر کفر کے فتوے، واجب القتل کے فتوے، کہ تمہیں موت نہیں آئے گی، تم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دیا۔ اور جس دن وہ مرا ہے ان کے بیٹے آ گئے، یا رسول اللہ میرے ابا کو کفن کے لیے کرتا دے دیں گے؟ ہم نے کہا ہاں دے دوں گا۔ یہ کون ہے جس نے اما عائشہ پہ تہمت لگائی تھی؟ یہ وہ آدمی ہے۔ سوچو صحیح، منافقت تو ایک طرف رکھ دو، سب سے پیاری بیوی۔ ایک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے۔ بھری محفل میں کہا، عرب میں اظہار محبت عورت کے ساتھ عیب تھا، لیکن آپ نے بھری محفل میں کہا عائشہ سے۔ وہ گھبرا گئے، ان کو توقع نہیں تھی کہ یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ سمجھ گئے کہ اس کو میرا جواب ہضم نہیں ہوا، تو آپ نے یہ نہیں کہا ابو بکر سے، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے سب سے زیادہ پیار ہے، جن کی گود میں سینے پر سر تھا، کائنات کی واحد خاتون، مات فی سحری و نحری۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یوں پڑے ہوئے تھے، اور یہ گال، یہ سر اما عائشہ کی ٹھوڑی اور سینے کے درمیان تھا، اور کائنات کی افضل ترین ہستی نے، کائنات کی افضل ترین خاتون کے سینے پر جان دی، یہ وہ خاتون ہے۔ یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، شہد شاہد من اہلہا، زلیخا کے عزیزوں میں ایک نے گواہی دی کہ یوسف سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ تہمت لگی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی کہ میری ماں پاکیزہ ہے۔ امت کی ماں عائشہ پہ تہمت لگی تو میرا اللہ خود گواہ بن کے آیا، میرے اللہ نے گواہی دی، اور سورہ نور میں 14 آیات اتاری، ان پہ تہمت لگائی، اتنا بڑا دکھ دیا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں دے دیتا۔ تم سوچو تو تمہاری بیٹی پہ تہمت لگا دے، تمہاری بیوی کے تہمت لگا دے پاکیزہ عورت پر، تم اسے قتل کرنے کے پیچھے پھرو گے، یا کم از کم زندگی بھر کا بائیکاٹ کرو گے۔ یہ وہ خاتون ہیں جن کی پاکی کو بیان کرنے کے لیے اللہ گواہ بنا، قرآن گواہ بنا، جن کا حجرہ میرے نبی کا روضہ بنا، جہاں 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے شام تک درود و سلام پڑھتا ہے، شام کو آتا ہے صبح تک درود و سلام پڑھتا ہے۔ کیا دکھ نہیں دیکھا اس وقت، اور میرے نبی کہہ رہے ہیں یہ لو میرا کرتا اپنے باپ کو کفن دے دو۔ پھر کہا یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیں گے؟ کہاں پڑھا دوں گا، شاید بخشش ہو جائے۔ یہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ ہے، اور آپ اہل صحابہ کو کھڑے ہوئے ہیں صف بنا کے، تو عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے یہ کون ہے؟ کہاں پتا ہے، جانتا ہوں، تو آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہا اب عمر مجھے اللہ نے روکا نہیں، یہ کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید معاف ہو جائے۔ پھر کہا میرے اللہ نے کہا ہے 70 دفعہ بھی تو ان کے لیے دعا کرے گا تو معاف نہیں کروں گا۔ میرے نبی نے کہا اگر میرا اللہ یہ کہتا کہ تو اس کے لیے اگر 70 دفعہ دعا کرے گا تو میں معاف کر دوں گا، تو میں اس کے لیے 70 دفعہ دعا کر دیتا۔
کیا کرتے. پھر آپ نے جنازہ پڑھایا. آپ پیچھے پیچھے قبر میں دفن تک گئے تو اس کو قبر میں اتار چکے تھے. آپ جب پہنچے آپ نے کہا باہر نکالو. باہر نکالا گیا. سب کے سامنے منہ سے اپنا تھوک نکال کے اس کے منہ میں ڈالا, شاید بخشش ہو جائے. 100 منافقوں نے کلمہ پڑھا یہ منظر دیکھ کر. میرے بھائیوں, میں بڑے دکھ سے بول رہا ہوں. صبح میرا سفر بھی ہے, جلدی آنا ہے, میں لمبی بات نہیں کر سکتا ہوں, لیکن میں اپنا کلیجہ نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ ہم ذلت و پستی کی انتہا کو پہنچ چکے. زندہ باد مردہ باد, یہ کافر وہ کافر, مار دو قتل کر دو. حد ہو گئی. تو آؤ بھائیو مل کے توبہ کریں اور امت بن کے رہیں. یہ تبلیغ ایک نعمت کا ملی ہے تمہیں. یہ تبلیغ صدیوں بعد ایک خوبصورت کام ملا ہے جو فرقہ واریت کا داعی نہیں ہے, جس میں امت کا ہر طبقہ چل رہا ہے. میں اپنے ان استادوں کا شکر گزار ہوں جن کی جوتیوں میں بیٹھ کر انہوں نے ہمیں امت بنے کا سبق سکھایا, ہمیں محبت سکھائی. میں تمہیں بتا رہا ہوں ممبر رسول پر بیٹھ کر میں نے 8 سال 7 سال اپنے استادوں کے سامنے قرآن بھی پڑھا, حدیث بھی پڑھی. انہوں نے کبھی کسی مسلمان فرقے کے خلاف ہمارا ذہن نہیں بنایا. سب کے لیے ہمیں اپنا عمل بتایا, عقیدہ بتایا, پختہ کیا, لیکن کسی سے متنفر نہیں کیا. یہی تبلیغ کا پیغام ہے. آؤ بھائیو امت بن کر رہیں, مسلم بن کر رہیں, مسلم بن کر رہیں. اپنے مکاتب فکر جو ہیں رکھو اپنے پاس, کسی کو دکھ تو نہیں. چھوٹی سی غلطی پر کفر. جنید کے واقعہ نے مجھے ہلا دیا ہے کہ اتنی پستی کہ غلطی سے نکلا وہ بول اور اس پہ کفر اور FIR. کہاں چلی گئی انسانیت؟ وہ دین چھوڑو, انسانیت ہی کوئی نہیں. کیا تھا میرے نبی نے؟ 18 برس قتل کے منصوبے بنانے والے مکہ والے انتظار کر رہے ہیں کہ اے ہنے قتل ہوئے, اے ہنے قتل ہوئے, اے ہنے تلوار آئی, اے ہنے تلوار آئی. میرے نبی نے فرمایا جاؤ معاف کر دیا. تم تو اس کے امت ہی, کیا کر رہے ہو, کدھر جا رہے ہو؟ آج توبہ کرو اللہ کی بارگاہ کہ ہم امت بن کے رہیں گے. چلو بھائی درود شریف پڑھو جی. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة.